چند مسائل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھو، سب سے پہلے سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے، آپ حضرات سنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا۔ یہاں پر آج کل بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں تولہ کو لے کر کے۔ پرانے زمانے میں جو 1 تولہ ہوتا تھا وہ 11 گرام .80 ملی گرام، 11.80 یعنی تقریباً 12 گرام کا 1 تولہ ہوتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں مارکیٹ میں جو رائج ہے تولہ، وہ 10 گرام کا تولہ ہوتا ہے۔ تو یہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا جو آپ نے علماء سے سنا ہے، کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، اس پرانے وزن کے حساب سے جس زمانے میں تقریباً 12 گرام کا 1 تولہ ہوتا تھا، لیکن آج مارکیٹ میں 12 گرام کا تولہ نہیں ہوتا ہے بلکہ 10 گرام کا تولہ ہوتا ہے۔ تو 10 گرام کے تولے کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا نہیں ہوگا بلکہ 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام، 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام۔ لہذا کوئی حرج نہیں ہے اگر کہیں پر 7.5 تولہ کہا جائے، وہ بھی صحیح ہے پرانے تولہ کے حساب سے۔ اور جو میں بتا رہا ہوں 8 تولہ 7 گرام اور 480 ملی گرام، یہ بھی صحیح ہے آج کل جو مارکیٹ میں تولہ رائج ہے اس کے حساب سے۔ اسی طرح چاندی کا نصاب 52.5 تولہ آپ سنتے ہیں، یہ اسی تولہ پرانے تولہ کے حساب سے ہے۔ لیکن آج کل 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام، 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام، یہ وزن ہوگا آج کل جو 10 گرام کا تولہ ہے اس کے اعتبار سے۔ یہ تو تولہ کی بات ہے، لیکن اگر انگریزی گرام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وزن ایک ہی رہے گا، پرانے تولہ کے اعتبار سے بھی اور نئے تولہ کے اعتبار سے بھی۔ سونے کا نصاب 87 گرام 480 ملی گرام، یہ انگریزی گرام کے حساب سے سونے کا نصاب ہے، 87 گرام 480 ملی گرام۔ اور چاندی کا نصاب ہے 612 گرام 360 ملی گرام۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ انشورنس کرواتے ہیں، لائف انشورنس، جیون بیمہ، LIC۔ انشورنس میں جو ہمارے پیسے جمع ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ انشورنس کئی قسم کا ہوتا ہے۔ گاڑیوں کا بھی انشورنس ہوتا ہے، دکان کا بھی انشورنس ہوتا ہے، کاروبار اور تجارت کا بھی انشورنس ہوتا ہے، اور ہماری زندگی جیون بیمہ، زندگی کا بھی انشورنس ہوتا ہے۔ دونوں انشورنس میں فرق ہے۔ گاڑی کا، کاروبار کا اور دکان کا جو انشورنس ہوتا ہے اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ آپ انشورنس کمپنی میں پیسے جمع کریں گے، جب کبھی گاڑی کے ساتھ حادثہ ہوگا، دکان اور کاروبار کے ساتھ حادثہ ہوگا تو انشورنس کمپنی آپ کو معاوضہ دے گی، اور اگر حادثہ نہیں ہوا تو آپ کا جمع کیا ہوا پیسہ وہ کمپنی کا ہو جائے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ گویا کہ گاڑی، دکان، کاروبار کا جو انشورنس ہے اس میں پیسے کا ملنا یقینی نہیں ہے، حادثہ ہوگا تو ملے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا۔ جبکہ لائف انشورنس الگ ہے۔ لائف انشورنس کی ایک مدت ہوتی ہے، مثلا 20 سال آپ کو جمع کرنا ہے قسط میں پیسے۔ اگر اس مدت سے پہلے 20 سال سے پہلے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو
کمپنی آپ کو پورا پیسہ دے گی، چاہے آپ نے 2 ہی قسط کیوں نہ جمع کیا ہو، 2 ہی سال کیوں نہ جمع کیا ہو، 18 سال باقی ہے، لیکن آپ کو کمپنی پورا پیسہ لوٹا کر کے دے گی۔ اور اگر کوئی آدمی زندہ رہا اور 20 سال تک اس نے پابندی سے بھر دیا تو پھر کمپنی اس کو 20 سال کا جو جمع کیا وہ اور سود کے ساتھ اس کو لوٹاتی ہے۔ تو لائف انشورنس میں پیسے کا ملنا یقینی ہوتا ہے۔ لہذا اب مسئلہ یہ سمجھیے کہ گاڑی، دکان اور کاروبار کا جو انشورنس ہوتا ہے اس میں جو ہم نے پیسہ جمع کیا ہے اس پیسے کا ملنا یقینی نہیں ہے، لہذا ان پیسوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ اور لائف انشورنس میں جو ہم نے پیسہ جمع کیا ہے اس پیسے کا ملنا یقینی ہے، مدت سے پہلے انتقال ہو جائے تو بھی ملے گا، اور اگر انتقال نہ ہو مدت پوری کر لے تو بھی وہ پیسہ ملے گا، یہ پیسہ ملنا یقینی ہے۔ لہذا لائف انشورنس میں جتنے پیسے جمع کیے جاتے ہیں، آپ جب اپنی مالیت کا حساب کرنے بیٹھیں گے تو جتنا پیسہ آپ نے اس میں جمع کیا ہے ان تمام پیسوں کی بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ دوسرا مسئلہ، بہت سارے لوگ بینکوں میں فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں، بیٹی کے نام سے، بیٹا کے نام سے یا اپنے ہی نام سے۔ تو جو مال فکس ڈپازٹ کر دیا گیا 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، آپ اس کو اس سے پہلے نہیں نکال سکتے ہو، بینک آپ کو نہیں دے گی۔ تو کیا فکس ڈپازٹ کے طور پر جمع کیے ہوئے پیسے کی بھی زکوٰۃ آئے گی؟ جواب یہ ہے کہ جی، جو پیسے بینکوں میں فکس ڈپازٹ کے طور پر جمع کیے گئے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ہر سال آپ کو نکالنی پڑے گی۔ تیسرا مسئلہ، آج کل شہروں میں جب مکان یا دکان کرائے پر لیتے ہیں تو دکان اور مکان کے مالک کو ڈپازٹ دینا پڑتا ہے، 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، بڑے مہنگے مہنگے ڈپازٹ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈپازٹ کی رقم دی گئی ہے دکان اور مکان کے مالک کو، اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ مکان کے مالک کے پاس وہ پیسہ ہے لیکن اس کا نہیں ہے، کرایہ دار کا ہے، اور کرایہ دار کا ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہے، دکان اور مکان کے مالک کے پاس ہے، تو اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ عام طور پر علماء مفتیان کرام نے اس سلسلے میں فتویٰ یہ دیا ہے کہ کوئی نہیں نکالے گا، نہ کرایہ دار نکالے گا اور نہ دکان اور مکان کا مالک نکالے گا۔ لیکن مفتی سلمان صاحب منصور پوری، استاذ دارالعلوم دیوبند مد ظلہ العالی نے ایک شکل بتائی ہے کتاب المسائل میں، جس میں فقیروں کا، محتاجوں کا فائدہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ 2 لاکھ روپے وہاں جمع ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی تو غریبوں کا نقصان ہوگا نا۔ تو انہوں نے ایک شکل یہ بتائی ہے کہ دیکھو، دکان اور مکان لینے کے وقت ایگریمنٹ ہوتا ہے، 2 سال کا، 5 سال کا، 10 سال کا۔ ایگریمنٹ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کم مدت کے لیے 2 سال، 1.5 سال، 3 سال، اور دوسرا ایگریمنٹ ہوتا ہے لانگ ٹائم، 10 سال، 20 سال۔ تو مفتی صاحب نے یہ شکل بتائی ہے کہ اگر ایگریمنٹ، معاہدہ کم مدت کے لیے ہوا ہے تو ڈپازٹ پر دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کرایہ دار ادا کرے جس کا وہ پیسہ ہے، اور اگر ایگریمنٹ لمبی مدت کے لیے ہوا ہے تو اب اس کی زکوٰۃ کسی پر نہیں آئے گی، نہ کرایہ دار پر اور نہ دکان اور مکان کے مالک پر۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ،
بہت سارے لوگ اللہ نے جن کو تجارت اور بزنس اعلیٰ درجے کی دی ہے، وہ لاکھ پتی ہوتے ہیں، لاکھوں روپے ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، بزنس کو ترقی دینے کے لیے بینک سے لون لیتے ہیں، اور 10-20 ہزار روپے لون نہیں لیتے ہیں، 50,000، 50 لاکھ، 1 کروڑ ان کو دوسری کمپنی ڈالنی ہے، فیکٹری ڈالنی ہے، شو روم کھولنا ہے، ان کو بینک لون دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آدمی جو بینک سے قرضہ لے رہا ہے وہ کھانے کے لیے نہیں لے رہا ہے، پہننے کے لیے نہیں لے رہا ہے، مجبوری سے نہیں لے رہا ہے، اس کو اپنے کاروبار کو پھیلانا ہے، 1 کمپنی سے 2 کرنی ہے، 2 سے 3 کرنی ہے، 1 شو روم سے 2 کرنا ہے، 2 سے 3 کرنا ہے، اپنے کاروبار کو بڑھانے اور پھیلانے کے لیے لے رہا ہے۔ اب 1 کروڑ کا قرضہ اس نے بینک سے لیا، اگر اس کو مقروض مان لیا جائے تو اس پر زکات ہی نہیں آئے گی، حالانکہ وہ لاکھ پتی ہے، 10 لاکھ روپے اس کی ملکیت میں ہے، لیکن اس نے قرضہ لیا ہے 1 کروڑ کا۔ اگر 1 کروڑ کا اس کو مقروض مان لیا جائے تو اس پر زکات فرض نہیں ہوگی، حالانکہ اس کی ملکیت میں 10-20 لاکھ روپے پہلے سے ہیں، تو غریبوں کا نقصان ہو جائے گا نا۔ اس لیے جو لوگ بینکوں سے لمبا قرضہ لیتے ہیں، ان کے سلسلے میں فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ٹوٹل قرضے کا مقروض اس کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ 1 سال میں جتنی قسط ادا کرنا ہے اس سال میں اتنے ہی پیسے کا وہ مقروض مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس نے 1 کروڑ کا بینک سے لون لیا ہے اور 1 سال میں صرف 2 لاکھ روپے جمع کرنا ہے، تو اس سال جب وہ اپنی زکوٰۃ نکالنے کے لیے بیٹھے گا تو وہ اپنے آپ کو 1 کروڑ کا مقروض نہیں مانے گا، بلکہ صرف 2 لاکھ کا مقروض مانے گا۔ اپنی ملکیت میں سے 2 لاکھ کو سائڈ کر دے، مقروض مان لے، اور اس کے علاوہ پوری ملکیت کی اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ ایک مسئلہ، گیروں پر رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ پیسہ نہیں ہے، گھر میں بیوی کا زیور رکھا ہوا ہے، زیور ہم لے جا کر کے جویلری کے یہاں رکھ دیتے ہیں، یا آج کل بہت ساری ایسی جگہ بھی ہیں جو بغیر سود کے قرضہ دیتی ہیں، سنا مرکز کی طرف ہے، زیور رکھیے اور قرضہ لے جائیے۔ تو جو زیورات گروی پر رکھ دیے گئے ان پر زکوٰۃ نہیں آتی، نہ گروی پر رکھنے والے پر آئے گی اور نہ جن کے پاس رکھی گئی ہے ان پر آئے گی۔ ان پر تو کیوں آئے گی؟ ان کا تو زیور ہے ہی نہیں، اور جن کا زیور ہے ان کی ملکیت میں ابھی نہیں ہے، قبضہ نہیں ہے ان کا۔ تو گیروں پر رکھی ہوئی چیز جب تک گیروں پر رکھی رہے، چاہے 10 سال کیوں نہ رکھی رہے، وہ ان زیورات پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ ایک اہم مسئلہ، سونے اور چاندی کی کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟ دیکھو 2 قیمت ہوتی ہے۔ ابھی اگر ہم خریدنے کے لیے جائیں تو سونے اور چاندی کی قیمت اور ہوگی، خریدنے کی قیمت، اور ہمارے گھر میں جو سونا اور چاندی موجود ہے جب ہم اس کو بیچنے کے لیے جائیں تو اتنی قیمت ہمیں نہیں ملتی ہے، سستی ہوتی ہے۔ تو خریدنے کی قیمت الگ ہوتی ہے اور بیچنے کی قیمت الگ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ تو جب ہم سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالیں گے پیسے کے اعتبار سے، تو سونے اور چاندی کی کس قیمت کا اعتبار کیا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ بیچنے کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ مان لیجئے آپ کے پاس سونا ہے 2 تولہ، چاندی ہے 40 تولہ، اور پیسے وغیرہ ہیں، سب ملا کر کے نصاب کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب یہ سونا اور چاندی جو آپ کی ملکیت میں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا کہ آپ کسی سنار کی دکان پر جائیے
اور اس سے پوچھئے کہ آج کے دن میں اگر اس سونے کو اور چاندی کو بیچوں تو آپ اس کا کتنا پیسہ دیں گے؟ وہ جو قیمت بتائے اس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اچھا، پچھلے سال جو آپ نے پوچھا تھا اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ سونے اور چاندی کی قیمت گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے، روزانہ گھٹتی بڑھتی ہے۔ لہٰذا جس دن آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے بیٹھیں اس دن سونے اور چاندی کی قیمت معلوم کر کے اس اعتبار سے آپ اپنا حساب کیجیے۔ بہت سارے لوگ گوگل پر جو قیمت آتی ہے اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ گوگل کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت خریدنے کی قیمت ہوتی ہے، بیچنے کی قیمت نہیں ہوتی ہے، لہذا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا، خریدنے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی خریدنے کی قیمت ہی سے زکوٰۃ نکالے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، زیادہ ہی زکوٰۃ نکلے گی نا، کم تو نہیں نکلے گی۔ زکوٰۃ زیادہ نکل جائے یہ ٹھیک ہے، کم نہیں نکلنا چاہیے، لیکن مسئلہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ شریعت نے جو چیز ہم پر لازم نہیں کی ہے ہم انجانے میں نہ جاننے کی وجہ سے اس چیز کو اپنے اوپر لازم نہ سمجھ لیں۔ لہٰذا سونے اور چاندی کی قیمت بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا، خریدنے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ خریدنے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، بیچنے کی قیمت کم ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی خریدنے کی قیمت کے اعتبار سے ہی نکالے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھیسی جمع کرتے ہیں نا، چٹھی اٹھاتے ہیں، 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی ہر مہینے پیسے جمع کرتے ہیں۔ یہ جو بیسی جمع کی جاتی ہے اس کی زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ بیسی سمجھ رہے ہو نا بھائی، چٹھی اٹھاتے ہیں۔ اس کی 2 شکل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بیسی میں آپ کا نمبر آ گیا، جب آپ کا نمبر آ گیا تو کچھ پیسہ وہ ہوگا جو آپ کا ہوگا جمع کیا ہوا، اور کچھ وہ ہوگا جو دوسروں کا ہوگا۔ مثال کے طور پر بیسی میں 10 آدمی ہیں اور 1 لاکھ کی بیسی ہے۔ اب آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملا تو 10,000 روپیہ آپ کا ہے اور 90,000 روپے آپ کے نہیں ہیں، جو 9 ساتھی آپ کے ہیں ان کے ہیں۔ آپ کے صرف 10,000 روپے ہیں تو آپ 10,000 کی زکوٰۃ نکالیں گے، 90,000 روپے آپ کے ذمے قرض ہوگا۔ یہ قرض آپ ہر مہینے آپ کو ادا کرنا ہے، ہر مہینے آپ کو جمع کرنا ہے نا، تو ہر مہینے وہ قرض آپ ادا کرو گے۔ 1 لاکھ میں 10,000 ہی آپ کا ہے، 90,000 آپ کا نہیں۔ یہ تو اس وقت ہے جبکہ پہلی بیسی آپ کی ہو۔ 5ویں نمبر پر آپ کا نام ہے تو کیا ہوگا؟ 5ویں نمبر پر آپ کا نام ہے تو 50,000 آپ کے ہوں گے اور 50,000 دوسرے ساتھیوں کے ہوں گے۔ تو 50,000 آپ کے ہیں، اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے، اور 50,000 جو دوسرے ساتھیوں کے ہیں وہ آپ کے ذمے قرضہ ہے، اس کو آپ کو اپنی مالیت میں سے مائنس کر دینا ہے۔ 10ویں نمبر پر آپ کا نام آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو سارے کے سارے آپ ہی کے پیسے ہیں، جو آپ نے 1 لاکھ روپے جمع کیے، سب سے آخری میں آپ کا نام آیا تو سارے کے سارے آپ کے پیسے ہیں۔ پچھلے 10 مہینے میں آپ کو جس مہینے میں 10 مہینے میں سے جس مہینے میں رمضان کا مہینہ آیا ہوگا اس میں آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر 10,000 جمع کیا تھا کہ رمضان آ گیا تو ابھی 10,000 کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ 20,000 جمع تھا کہ سال پورا ہو گیا تو آپ کو 20,000 کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ 30,000 جمع کیا تھا کہ سال پورا ہو گیا تو آپ کو 30,000 کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ جتنا پیسہ آپ کا بیسی میں جمع ہو اور آپ کے زکوٰۃ کا سال پورا ہو جائے اتنے پیسے کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی۔ یہ بیسی کے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔
ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ دانتوں میں سونا بھروا لیتے ہیں، ہول ہو جاتا ہے دانت میں، سونا یا چاندی یا اسی طرح کے دانت ہلتے ہیں تو سونے کے تار سے دانت کو باندھ دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو سونا یا چاندی دانت میں ہول میں بھر دیا گیا یا سونے کے تار سے دانت کو باندھا گیا ہے، ان سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالی جائے گی یا نہیں نکالی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو سونا اور چاندی یا تار دانتوں میں اس طرح فٹ کر دیا گیا ہو کہ اس کو آسانی کے ساتھ عام آدمی نہیں نکال سکتا، ڈاکٹر ہی نکال سکتا ہے، آسانی کے ساتھ اس کو الگ کرنا ممکن نہ ہو، تو اس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور جو سونے کا تار یا اور بھی دانت اس طرح فٹ کیے گئے ہوں کہ ان کو کوئی بھی نکال سکتا ہے اور سیٹ کر سکتا ہے، صاف کرنے کے لیے نکال لیا پھر سیٹ کر لیا، تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ کا حساب کیا اور مثال کے طور پر 10,000 روپے زکوٰۃ فرض ہوئی، میں نے 10,000 روپے نکال کر کے الگ رکھ دیا، تو یاد رکھیے صرف 10,000 روپے نکال کر کے الگ کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے جب تک آپ وہ پیسہ کسی زکوٰۃ کے مستحق کو مالک بنا کر کے نہ دے دیں۔ جب آپ کسی زکوٰۃ کے مستحق کو مالک بنا کر کے پیسہ دے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ صرف زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ کی رقم کو الگ کر کے رکھ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے ہیں۔ دیکھو بہت آسان ہے، اصول فروع کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اصول فروع کیا ہے؟ ہمارے اوپر باپ، ماں، دادا دادی، پردادا پردادی، اوپر تک چلے جائیے، نانا نانی، پڑنانا پڑنانی، سکڑ نانا سکڑ نانی، جو بھی ہو اوپر تک، یعنی باپ کے اوپر اور ماں کے اوپر جتنے بھی ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ہمارے نیچے بیٹا بیٹی، بیٹے سے جو نسل چلے گی پوتا پڑپوتا لگڑ پوتا، بیٹی سے جو نسل چلے گی نواسی نواسا، ان کے بچے ان کے بچے ان کے بچے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان تینوں کے علاوہ ہر ایک کو دے سکتے ہیں۔ سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ جو ماں باپ کہا گیا یہ حقیقی ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ، لہذا سوتیلی ماں، سوتیلے باپ کو سوتیلی اولاد زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اسی طرح ایک ماں ہوتی ہے رضاعی ماں، رضاعی ماں جس نے بچے کو بچپن میں دودھ پلا دیا تھا، دودھ پلانے والی ماں، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آدمی اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر یہ سب زکوٰۃ کے مستحق ہوں، خالہ کو دے سکتے ہیں، خالو کو دے سکتے ہیں، ماما کو دے سکتے ہیں، ماموں کو، پھوپھا کو، پھوپھی کو، چچا کو، چچی کو، سب کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سسر اور ساس اپنے داماد کو دے سکتے ہیں، داماد اپنے سسر ساس کو دے سکتے ہیں، سسر اور ساس اپنی بہو کو اگر وہ زکوٰۃ کی مستحق ہو تو اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں، بہو اگر مالدار ہے تو اپنے ساس اور سسر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ ان سب لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اب اس کے بعد آخر میں ایک مسئلہ بتا دوں کہ دکان کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی۔ دیکھو، سب سے پہلے آپ کی دکان میں چاہے جس چیز کی بھی دکان ہو اس میں اندازہ لگائیے کہ کتنے کا مال ہے،
اچھا، مال کی قیمت کا کون سا اعتبار ہوگا دکان میں؟ دو قیمت ہوتی ہے، ایک تو آپ جو خرید کر لاتے ہو ہول سیل والی قیمت، اور ایک وہ قیمت جو آپ بیچتے ہو۔ تو دکان کی زکوٰۃ میں خریدنے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ 10 روپے میں لائے اور آپ 15 روپے میں بیچتے ہو، تو جب دکان میں سامان کی قیمت لگائی جائے گی نا، تو جو سامان جتنے روپے میں آپ بیچتے ہو اتنی قیمت لگائی جائے گی۔ پورے دکان میں جتنے سامان ہیں سب کی قیمت لگا لیجئے۔ اس کے ساتھ آپ کو دو چیز اور دیکھنی ہے کہ آپ کے ذمے کتنا پیسہ باقی ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں سے سامان ہم لاتے ہیں تو کچھ ادھار بھی لاتے ہیں نا، نقد بھی لاتے ہیں اور ادھار بھی لاتے ہیں۔ 1 لاکھ دیا اور 1 لاکھ باقی، تو آپ کے ذمے جتنا قرض ہے اس کو مائنس کر دیجیے۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ادھار بھی بیچتے ہو، نقد بھی بیچتے ہو، اور 1 لاکھ روپیہ آپ کا لوگوں کے ہاں ادھار باقی ہے، تو اس کو جوڑ لو۔ دکان کی اس کے سامان کی پوری قیمت جوڑ لی، لوگوں کے یہاں جو آپ نے ادھار بیچا ہے اس قیمت کو جوڑ لیا، اور آپ کے ذمے جو باقی ہے اس کو اس کل میں سے، ٹوٹل میں سے مائنس کر دو۔ اور مائنس کرنے کے بعد اب دیکھیے کہ یہ پورا کا پورا پیسہ نصاب کے برابر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا تو صرف دکان یا دکان کے علاوہ آپ کے پاس جو اور مالیت ہے اس کو ملانے کے ساتھ یہ نصاب کے برابر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر نصاب کے برابر ہو رہا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اگر نصاب کے برابر نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، ظاہر ہے کہ اس کم وقت میں سارے مسائل بیان نہیں کر سکتا ہوں، بڑے باریک باریک مسائل ہیں، جن مسائل سے روزمرہ ہمیں سابقہ پڑتا ہے، میرے ذہن میں جو آیا میں نے اس کو چن کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، ذہن میں ہو، تو پوچھ سکتے ہیں۔ بی سی کا آپ نے بتایا، بی سی کا میرا نمبر 10واں نمبر ہے، میرے سے بھرے گئے 1,20,000 روپے، میرے جب 1.5 لاکھ روپے جمع ہوگا تو اس کی زکوٰۃ کرنا پڑے گی؟ جی کرنا پڑے گی۔ اگر بیچ میں رمضان آ جائے یا آپ کے رمضان نہ بھی آئے، آپ کے مال پر سال گزر جائے، سال نہیں گزرا، مطلب جیسے 5 مہینے ہو گئے نہیں، اگر آپ کے جو زکوٰۃ کا سال ہے وہ نہیں گزرا ہے تب تو 5 مہینے ہو گئے، ابھی یہ 5واں میرا 1.5 لاکھ روپے میرے جمع ہو گئے کسی بھی، اچھا، اس کی زکوٰۃ کرنا پڑے گی؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، تو ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں تو آپ پر ابھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو دوسرا تھا اس کا تو کاٹ دیا میں نے، جو میرے پاس تھا اس کے ساتھ اس کو بھی لگانا پڑے گا۔ ہاں، 5 مہینے ہوئے ہیں نا، اگر آپ کے پاس مہینے کے اندر میرے 1.5 لاکھ روپے جمع ہو 1.5 لاکھ جمع ہے اور آپ کی ملکیت میں اور بھی کچھ ہے جس کی وجہ سے آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں، تو ابھی جب آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے تو اس 1.5 لاکھ کی بھی زکوٰۃ آپ نکالیں گے۔ زور سے بولیے تاکہ اور لوگوں کو بھی مسئلہ سمجھ آئے۔ ہاں، 2 لاکھ روپے میں آپ نے لیا ہے کہ گروہ پہ رکھا ہے؟ پیسہ کس کا ہے؟ پیسہ میرا ہے، اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی۔ گروہ پر یہ جائز نہیں ہے، سود کا معاملہ ہے، احتیاط رکھے آئیں۔ پیسہ تو آپ رہیں یا آپ بھارے پر دیتے ہیں، کچھ بھی کریں، لیکن آپ اس پیسے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یہ سود کے اندر آ جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ بولتے ہیں کہ بھائی اس کا ہدیہ جو 500,000 روپے دینا ہے وہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، جو کرایہ عام طور پر چلتا ہے اتنا ہی دینا پڑے گا، اس سے اگر جتنا کم کریں گے وہ اتنا سود ہوگا۔ بتا دو تو اچھا رہے مسئلہ۔ جی ہیوی ڈپازٹ جی 5,500 بھاڑا ہے، ہیوی ڈپازٹ کر دیے تو کم بھاڑا ہو جائے گا؟ وہ ان کے اوپر ہے،
ڈپازٹ کی وجہ سے اگر وہ بھارا کم کر دیتے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن یہ جو گیرو کا مسئلہ ہوتا ہے، گیرو کا مسئلہ یہ سود میں آ جاتا ہے. آپ نے 2 لاکھ روپے میں مکان گیرو پر لیا، چاہے آپ رہیں یا کسی کو بھارے پر رکھیں یا کچھ بھی کریں، یہ سود میں آ جاتا ہے. کیونکہ آپ نے جو 2 لاکھ روپیہ دیا ہے وہ 2 لاکھ کی وجہ سے ہی تو یہ فائدہ حاصل کر رہے ہو. آپ کو وہ 2 لاکھ روپیہ تو ملنے ہی والا ہے، لہٰذا اس میں خود رہیں یا اس کو بھارے پر لگا دیں، یہ بھی سود ہے. اور اگر اس کی وجہ سے بھارا کم لیا جائے تو جتنا کم ہوگا یہ بھی سود ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت. فرمائیے. کتنی رقم نقد ہے تو آدمی صاحب نصاب ہوگا؟ نقد اگر ہے، رقم نہیں ہے، خالی پیسہ ہے، تو کتنے پیسے پر آدمی صاحب نصاب؟ دیکھیے، اس میں اصل جو بنیاد ہے پیسہ نہیں ہے، اصل جو بنیاد ہے وہ سونا اور چاندی. میں نے جو بتایا کہ چاندی 612 گرام 360 ملی گرام جو چاندی ہے، اس چاندی کی قیمت کے برابر اگر پیسہ ہوگا تو وہ صاحب نصاب ہوگا. آپ چاندی کی قیمت معلوم کر لیں کہ اتنے چاندی کی قیمت آج کتنی ہے، کیونکہ فکس طور پہ بتانا ممکن نہیں ہے، چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. اسی لیے میں نے بیچ میں کہا تھا کہ جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب لگا رہے ہیں اس دن کی قیمت آپ معلوم کر لیں، ہے نا. تو پیسے کا اعتبار نہیں، اصل ہے چاندی. چاندی کی قیمت جتنی ہوگی اتنی قیمت اگر آپ کے پاس ہے، اتنا پیسہ ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں. مثال کے طور پر کبھی آپ 50,000 میں بھی صاحب نصاب ہوں گے اگر چاندی مہنگی ہوگی تو، اور کبھی آپ 25,000 میں بھی صاحب نصاب ہو جائیں گے اگر چاندی سستی ہوگی تو، ہے نا. کبھی چاندی 400 روپے ہوتی ہے، کبھی 500 روپے ہوتی ہے، کبھی 700 روپے بھی ہو جاتی ہے. تو ایک قیمت متعین طور پہ نہیں بتایا جا سکتا ہے. 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت جس زمانے میں جتنی ہوگی اتنی قیمت جس آدمی کے پاس ہو وہ اس دن صاحب نصاب ہے.